آخری بات جو کی جاتی ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ 40 سال کی جو زندگی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی 40 سالہ زندگی، بچپن سے لے کر پیدائش سے لے کر اعلان نبوت تک، جب انہیں نبوت جب ملی ہے اس سے پہلے کی زندگی وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، وہ معاذ اللہ گمراہی کی زندگی ہے یا اور طرح کی بکواس کی جاتی ہے۔ یہ بات کرنا یہ بھی قرآن و حدیث سے ناواقفی کی بنا پر ہے۔ آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، سنت کا مطالعہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا نا میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں، اللہ وہ ایک ہے، اس کی توحید کا اعلان کیا مکے کے اندر کفار کے سامنے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ ایک ہے، واحد ہے۔ تو اب اللہ کی الوہیت اور مصطفیٰ کی رسالت کی پہلی دلیل جو مصطفیٰ نے دی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ آپ قرآن و سنت کو پڑھیں، مطالعہ کریں کہ جو سب سے پہلی دلیل اللہ کے محبوب نے اللہ کے ہونے کی، اس کے الہ معبود ہونے کی جو پہلی دلیل دی ہے اور اپنی رسالت کی پہلی دلیل دی ہے، وہ دلیل کیا ہے؟ چاند کو توڑ کر آپ نے پہلی دلیل نہیں دی، یہ بعد میں دی ہے۔ سورج کو واپس موڑ کر اپنی نبوت اور خدا کی الوہیت کی دلیل نہیں دی۔ سڑی ہوئی کھجوریں اگا کر، کلمہ پڑھا کر، درختوں کو پاس بلا کر نہ، قرآن پڑھیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے کہا محبوب یہ تجھ سے دلیل مانگتے ہیں نا، یہ دلیل مانگتے ہیں تجھ سے، محبوب انہیں کہہ دے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِنْ قَبْلِهِ افلا تاکلون، اے مکہ کے بے وقوفو میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، تمہیں عقل نہیں، تمہیں شعور نہیں، اپنے آپ کو ابو الحکم کہتے ہو ہم بڑے عقل والے ہیں، شعور والے ہیں، میں نے 40 سال تمہارے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا میں نے زندگی کا ایک حصہ تمہارے اندر گزارا ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے پیدا ہوا ہوں، میری لڑکپن تمہارے سامنے ہے، میری جوانی تمہارے سامنے ہے، جب جوانی پھسل جاتی ہے، لغزش آ جاتی ہے، گناہوں کی طرف انسان مائل ہو جاتا ہے، میری جوانی تمہارے سامنے ہے، میری چڑھتی ہوئی جوانی تمہارے سامنے ہے، 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے، تم اپنی زندگی کو دیکھو اور میری زندگی کو دیکھو، اپنی زندگی کو دیکھو، بتوں کے آگے جھکتے ہو، زنا کرتے ہو، شراب پیتے ہو، جوا کھیلتے ہو، اپنی ہی بیٹوں کو زندہ درگور کرتے ہو، ظلم و ستم کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، ایمانتوں میں خیانتیں کرتے ہو، اور میں تمہارے سامنے پیدا ہوا ہوں، 40 سال تم میں گزارے ہیں، ایک نقص، ایک عیب 40 سالہ زندگی کا سامنے لاؤ، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِنْ قَبْلِهِ افلا تاکلون، تمہیں عقل و شعور نہیں ہے، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، کوئی ایک عیب تو نکالو میری زندگی کا، کوئی ایک نقص تو نکالو، میں نے زندگی گزاری ہے، کبھی بتوں کے آگے جھکا ہوں، کبھی میں نے شراب پی ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، اور بتاؤ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو، اور پھر تمہاری تربیت کرنے کے لیے تمہارے ماں باپ زندہ تھے، میں پیدا ہوا ہوں، ابھی پیدا نہیں ہوا میرا باپ، ابھی 6 سال کا ہوا ہوں تو میری ماں کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا ہے جو تربیت کرتے ہیں، ابھی 8 سال کا ہوا ہوں میرے دادا کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، تمہاری تربیت کرنے والے تمہارے ماں باپ تھے اور میری تربیت کرنے والا تو میرے ماں باپ نہیں تھے نا، پھر لا محالہ میری کوئی تربیت کرتا رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ میرا رب ہے، وہ میرا خدا ہے۔ 40 سال کے بعد نہیں، نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے، دیکھیں نا، پتہ نہیں کس طرح یہ اپنے آقا کی شان، امتی وہ ہوتا ہے، بیٹا وہ ہوتا ہے، شاگرد وہ ہوتا ہے، مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے شیخ کی، اپنے باپ کی، اپنے استاد کی تعریف کرے، ٹھیک ہے نا؟ ایک شاگرد اٹھے، نہیں میرا استاد ان پڑھ جاہل ہے، شاگرد اٹھ کے کہ میرا استاد ان پڑھ جاہل ہے، اس کی کوئی شان شون نہیں ہے، تو پھر کیا مطلب اس کا؟ کہ وہ حرامی ہے پورا، وہ شاگرد نہیں، حرامی ہے پورا۔ اور کوئی امتی اٹھ کر کہے نہیں جی نبی کی کوئی شان نہیں ہے، حلالی وہ بھی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پڑھیں، ابھی پنگوڑے کے اندر ہیں،
ابھی پنگوڑے کے اندر کیا کہہ رہے ہیں؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، کہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، عیسیٰ جو تمنا کرتا ہے مصطفیٰ کا امتی ہونے کی، اسے تو نبوت پنگوڑے میں مل جائے اور میرے محبوب کو 40 سال بعد ملے۔ پتہ نہیں کون سے دین کی تو بات کر رہا ہے، کون سی تبلیغ کر رہا ہے تو، کہ پہلی زندگی کی بات نہ کر، 40 سال کے بعد کی زندگی کی بات کر۔ پتہ نہیں کون سا دین، کہاں سے تو دین آیا ہے۔ میرے محبوب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ، پیدائش سے لے کر وصال تک، ہر لمحہ وہ ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر لمحے کی قسم اٹھا رہا ہے، ہر لمحے کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ محبوب تیری ساری عمر کی قسم، لعمرو کا، یہ قرآن پاک ہے نا، محبوب تیری ساری زندگی کی قسم۔ آپ پیدائش زندگی نہیں، بچپن زندگی نہیں، لڑکپن زندگی نہیں، جوانی زندگی نہیں، بڑھاپا زندگی نہیں، یہ ساری زندگی ہے۔ اور پھر زندگی، ہماری زندگی تو موت پر ختم ہو جاتی ہے نا، اور مصطفیٰ کی زندگی، مصطفیٰ کی زندگی ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، گویا اب بھی اللہ رب العزت اپنے محبوب کی زندگی کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ لعمرو کا، محبوب تیری زندگی کی قسم، صبح ازل سے لے کر شام ابد تک محبوب تیری زندگی ہے، اور مجھے تیری زندگی کی قسم، صبح ازل سے لے کر شام ابد تک محبوب کی زندگی ہے، اور تیری ساری زندگی کی قسم۔ 40 سال بعد نہیں، 40 سال بعد اعلان نبوت کیا ہے، اظہار نبوت کیا ہے۔ 40 سال گزارے ہیں، کردار دکھایا ہے، اپنا کردار پیش کیا ہے، کہ پہلے کردار دیکھو۔ 40 سال میں نے جھوٹ تو نہیں بولا، میں نے ظلم تو نہیں کسی پر کیا، میں نے کسی کی امانت میں خیانت تو نہیں کی، میرا کردار 40 سالہ تمہارے سامنے ہے۔ اس کے بعد پھر اعلان کیا ہے کہ جب اتنا پاک صاف شفاف کردار ہو تو اس کے بعد اعلان کر رہا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آؤ اس اللہ کو مان لو۔ اور یہ جو صفت ہے نا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علماء خادم ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے، کردار کی پاکیزگی۔ ہماری جلوت اور خلوت کے اندر فرق ہے۔ جو دین بیان کرتے ہیں نا منبر پر، میں یہاں پر بیٹھ کر، ان کی جلوت اور خلوت ایک جیسی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آج تاثیر ختم ہو چکی ہے۔ ہم کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، خلوت ہماری اور ہوتی ہے، جلوت ہماری اور ہوتی ہے۔ اور نبی پاک نے اپنی زندگی سے یہ ہمیں درس دیا ہے کہ اگر تم نے میرے راستے پر چلنا ہے، جو تبلیغ کا راستہ ہے، اگر تم نے میرے راستے پر چلنا ہے جو ہدایت کا راستہ ہے، تو تم میری خلوت بھی دیکھ لو اور میری جلوت بھی دیکھ لو۔ اگر تم خلوت اور جلوت پاکیزہ کر لو گے تو پھر وہی اللہ رب العزت تمہیں مقام عطا کرے گا۔ میری تبلیغ کے صدقے میں، میری زندگی کے صدقے میں جو اللہ رب العزت نے مجھے مقام عطا کیا ہے۔ آج بھی جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کی خلوت اور جلوت پاک ہوتی ہے، اور پاک خلوت اور جلوت لے کر دنیا سے جاتے ہیں، ان کے نام کے ڈنکے بجتے رہتے ہیں۔ داتا علی جویری کو دیکھیں نا، 1000 سال ہو گئے ہیں، ڈنکے بج رہے ہیں کہ نہیں بج رہے؟ خلوت اور جلوت پاک تھی۔ خواجہ اجمیری کو دیکھیں، غوث پاک کو دیکھیں، قطب فرید، کہتے جی یہ نعرہ کیا ہے جو لگایا نا ابھی، اللہ محمد 4 یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، یہ کیا نعرہ ہوا؟ یہ اظہار ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میرے باپ کا یہ نام ہے، میرے دادا کا یہ نام ہے، میرے پردادے کا یہ نام ہے، اللہ محمد 4 یار۔ یعنی میرا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کو ایک مانتا ہوں، محمد کو رسول مانتا ہوں، 4 یاروں کو مانتا ہوں، ایک کو نہیں مانتا، 4 کو مانتا ہوں۔ یہ عقیدہ بتایا جا رہا ہے۔ اور حاجی خواجہ قطب فرید یہ میرے پیر ہیں، اس کا مطلب یہ ہے یہ میرے پیر ہیں، یعنی میں نسبت والا ہوں، ولایت والا ہوں، محمدی ہوں، فریدی ہوں، سعیدی ہوں، اور اللہ کو ماننے والا ہوں۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ اور اگر اپنا کو نسب بیان کرتا ہے تو آپ لکھتے ہیں نا،
محمد نواز چیمہ، علی اصغر گھمن، اور کون کون سے ذاتیں ہیں اللہ جانے، نبردار، فلانا گجر، فلانا اپنے باپ کا نام لیتے ہیں، پھر اس کے نام چودھری ساتھ لگاتے ہیں، چیمہ ساتھ لگاتے ہیں، چٹھا ساتھ لگاتے ہیں. کیا مطلب؟ آپ اپنی تعارف کراتے ہیں برادری کے حوالے سے، اور یہ لوگ تعارف کراتے ہیں اس حوالے سے، کہ ہم غلام، ہم چودھری نہیں، چٹھے نہیں، چیمے نہیں، ہم تو بابا فرید کے غلام ہیں، ہم تو خواجہ سعید کے غلام ہیں، ہم تو داتا علی اجمیری کے غلام ہیں، مجد الفسانی کے غلام ہیں، خواجہ اجمیری کے غلام ہیں، غوث پاک کے غلام ہیں، رسول پاک کے غلام ہیں، اور اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان لانے والے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال بعد نبوت نہیں ملی، 40 سال بعد اعلان نبوت کیا، اظہار نبوت کیا ہے، اظہار نبوت کیا ہے. یہ ہے آپ کی بعثت، خلقت، ولادت اور بعثت. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تھوڑی تھوڑی میں نے بات اشارتاً آپ کو سمجھائیے تاکہ تینوں چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں. اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق ہوں. نبی، ایک آخری بات کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں مقبول کوئی ہے؟ کوئی بولو یار، کوئی اور نبی بھی، عام انسان تو عام انسان رہے نا، کوئی نبی بھی اتنا قرب والا نہیں جتنا قرب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دیا ہے. جب اتنا قرب دے دیا ہے نا، کوئی ایک نماز میرے آقا نے چھوڑی ہو، بولو یار، کوئی ایک نماز میرے آقا نے چھوڑی ہو؟ چھوڑی ہے. اور ہم نے کبھی نماز نہ، یہ بات نہیں، یہ بات نہیں. امتی، سچا سچا امتی وہ ہے جو اپنے آقا کی سنتوں پر عمل کرے. مصطفیٰ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، آقا نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، اور ہمیں بھی چاہیے کہ 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں. اپنی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں. یہ ہے مقصد میلاد اور آج کی محفل کا مقصد. ہمیں چاہیے چند روزہ جو زندگی ہے اس سے سبق حاصل کریں اور یہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق صحیح عقیدے کے ساتھ اور صحیح عمل کے ساتھ گزاریں. اکثر کوشش کی جاتی ہے کہ عمل صحیح ہو، عقیدہ بھی غلط ہو. نہ، سب سے پہلی بات عقیدہ ہے، عقیدہ درست ہو، اس کے بعد عمل درست ہو، تو پھر جنت وہ تو آپ کے انتظار میں کھڑی ہے. جنت عقیدہ درست کر کے انسان نیک عمل کرے تو جنت تو انتظار میں کھڑی ہے، پورے انتظار میں کھڑی ہیں. شرط کیا ہے کہ عقیدہ اور عمل درست ہو، صرف عمل نہیں، عقیدہ بھی درست ہو. یہ وقت ہے عقیدہ درست کر کے کملی والے تاجدار مدینہ کا سچا سچا غلام بنے اور